بھارتی فضائیہ کو عالمی سطح پر ایک اور سبوکی کا سامنا، گھمنڈ اور دفاعی تیاریاں زمین بوس، دبئی ایئر شو میں شریک بھارتی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی تصدیق کر دی، ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے میں تکنیکی خرابی تھی۔ 2 روز قبل بھی بھارتی طیارہ تیجس کا آئل لیک ہوا تھا۔ حادثے کے بعد تیجس طیارہ بنانے والی کمپنی کے شیئرز گر گئے۔ فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں فیکٹری میں دھماکہ، 20 افراد جاں بحق، 9 گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس نے مینیجر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا، مالک کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی۔ گیس لیک ہونے سے دھماکہ ہوا، فیکٹری میں 150 سے زائد ڈرم موجود تھے جس سے آگ پھیلی۔ انتخابی عملے کو دھمکیاں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا الیکشن کمیشن میں پیش ہونے سے گریز، وکیل نے جواب جمع کرا دیا، کہا جلسہ حویلیوں میں کیا، ہری پور میں نہیں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ سہیل آفریدی کا الیکشن کمیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع طلبی غیر قانونی قرار دے کا نوٹس کالعدم قرار دینے کی استدعا، وزیر اعلیٰ نے کسی کے لیے مہم چلائی اور نہ ہی الیکشن رولز کی خلاف ورزی کی۔ سیاسی جماعتوں کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے کا ایک اور امتحان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخابات کا میدان سجنے میں 2 دن باقی۔ انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم۔ پنجاب نے اسمبلی کے 5 صوبائی کے 7 حلقوں میں میدان سج گیا۔ وفاقی حکومت نے سیکیورٹی کے لیے فوج طلب کر لی، فوجی دستے 22 سے 24 نومبر تک موجود رہیں گے۔ مریم نواز کا آئندہ سیلاب سے تحفظ اور ریسکیو کے لیے جنگی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا حکم، بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے عارضی واٹر ٹینک استعمال کی ہدایت۔ پنجاب میں اوسطاً 45 منٹ کے فاصلے پر امراض قلب کے علاج کی سہولت فراہم کرنے کا اصولی فیصلہ۔ 313 دیہی مراکز صحت کو 30 جون تک مکمل آؤٹ سورس کرنے کا ہدف مقرر۔ 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کے اجلاس کی تاریخ تبدیل، اب 4 دسمبر کو ہوگا۔ صدارت وزیر خزانہ کریں گے، چاروں صوبوں کے وزراء خزانہ شریک ہوں گے۔ FBR چیئرمین سمیت اہم حکام کو خصوصی دعوت۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان مسائل کی تقسیم کا سرنو جائزہ لیا جائے گا۔ نئے NFC ایوارڈ پر مجموعی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ مختلف شعبوں پر ذیلی گروپس بنانے کی تجویز پر بحث ہوگی۔ چاروں صوبوں کی جانب سے مالی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ آئندہ اجلاسوں کا شیڈول اور ٹائم لائنز طے ہوں گی۔ پاکستان اور جرمنی کا 2 طرفہ تعلقات کے مثبت اور مسلسل بہتر ہونے پر اظہار اطمینان۔ وزیر خارجہ ملاقات میں دفاع، سیاسی امور، تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، سفارتی رابطے جاری رکھنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم کا پاکستان کے لیے 114 ملین یوروز امداد پر اظہار تشکر۔ اسحاق ڈار ہالینڈ کے وزیر خارجہ سے بھی ملے، 2 طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال۔